ناظرین السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب اپنے کرسٹل بال کے ساتھ، وہ جو سامری کی کتاب ہے اس کے ساتھ موجود ہیں. اور آج پاکستانی سیاست کو اس کرسٹل بال کی پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ضرورت ہے. پہلے تو گزشتہ کئی ہفتے سے پاناما لیکس، پاناما انویسٹیگیشن، پارلیمانی کمیٹی کی بات ہوتی رہی، لیکن اب وزیر اعظم پاکستان محترم جناب نواز شریف صاحب کی بیماری اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری کے حوالے سے ایک مزید غیر یقینی سی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. ایک دن میں شہباز شریف صاحب بھی لندن پہنچ رہے ہیں اور متوقع ہے کہ شاید کوئی فیصلے بھی ہوں. یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، اب کہاں کھڑے ہیں ہم سیاست میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا بڑا بحران سکوت ڈھاکہ کے بعد اب شروع ہوا ہے. اس کے ڈیفنس اسٹریٹجی میں، اس کی گلوبل اسٹریٹجی میں، اس کی انٹرنیشنل اسٹریٹجی میں، اس کی ڈومیسٹک اسٹریٹجی میں، اس کی فائنینشیل اسٹریٹجی میں، اس کے ملک کے استحکام کے اندر اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ایک بہت بڑے سوراخ ہونے کے خدشات ہیں. اور اس میں یہ کیوں کہتے ہیں آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ؟ یعنی یہاں نیوکلیر ایکسپلوژنز ہوئے، ہندوستان سے سٹینڈ آف ہو گیا، ملٹری موبلائزیشن ہو گئی، 9/11 ہو گیا. پھر آپ مجھے پیچھے لے کے جائیں گے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ کیبنٹ کی آپ کارروائی لے ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، ان کی ٹانگیں کانپتی تھی. راجہ ظفر اللہ، گور ایوب اور شیخ رشید، اس نے دھماکہ کرایا. ہماری تاریخی ریکارڈ نکالیں اور ساری کیبنٹ کے اس وقت کے پٹھو لوگ جو ہیں، انڈیا اورینٹڈ پالیٹکس کرنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ انڈیا اور امریکہ کی صلح کے بغیر دنیا میں کوئی... کل پرویز رشید صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ 5 دفعہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے... میں کہتا ہوں 500 دفعہ فون کیا کلنٹن نے. تھینکس ٹو انڈیا. دی سیم ورڈ جو میں نے اپنی کیبنٹ میں کہا. میں نے کہا نواز شریف صاحب سجدہ ریز ہو کے انڈیا کا خدا سے شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایٹامک بلاسٹ کرنے کا موقع دیا. ورنہ 80 کے کچھ بعد تو انڈر واٹر تو ہو ہی چکے ہوئے تھے ہمارے ٹیسٹ. یہ انڈیا کی نااہلی، اس کی بصیرت یا اس کا پولیٹیکلی ایک جو اس کے اندر نفرت ہے ہمارے خلاف، اس کو اس نے کیش کرنے کے لیے ہمیں ایک اپرچونٹی دی. اور اس اپرچونٹی کو بعض لوگ ضائع کر دینا چاہتے تھے. سینکشن ہو جائے گی، سرتاج عزیز ٹائپ کے لوگ، یہ سارے لوگ جو دیکھیں ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے اور یہ اپنی ذہنی کیفیت کھو چکے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب تیار نہیں تھے. کیا فائدہ، بیمار ہیں، چھوڑیں، اللہ ان کو صحت دے. میں آپ کو ایک بات کہہ دی ہے، ساری قوم اس کیبنٹ کا ریکارڈ اٹھائے. تین لوگوں نے یہ ایٹمی دھماکہ کرایا. آئی سلیوٹ راجہ ظفر اللہ، میرے شدید اختلافات ہیں. آئی سلیوٹ گور ایوب، اس کی تقریر، اور شیخ رشید. ظاہر ہے شیخ رشید تو اس وقت اوپنر بیٹسمین تھا، اور باقی جتنوں نے بک بک کی ان کو یہی فائنینشیل کرائسس ہو جائیں گے. آگے دیکھیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ سیریس بات جو کہہ رہا تھا کہ فائنینشیل کرائسس ہو جائیں گے. ساری کیبنٹ میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. سٹارٹ ظاہر ہے اس زمانے میں جو آج کے بڑے... تھے کون ویسے، جب آپ نے باقیوں کے نام لے ہیں، تھے کون کیبنٹ؟ دیکھیں میرے دوست ہی تھے اس وقت، تو آج بھی نثار بھی دوست ہے، دوسرے بھی دوست ہیں. نثار صاحب تو بڑے بہادر آدمی ہیں. بہت بہادر ہے، لیکن اٹامک پہ اس کی ریزرویشن تھی. اچھا، اچھی بات نہیں ہے کیبنٹ کی باتیں. سوری، آپ نے غلط سوال مجھ سے کیا. لیٹس کم انٹرنیشنل پالیٹکس میں. آج ہمیں تنہا کر دیا گیا. آج ہمارے ساتھ نہ افغانستان ہے، نہ ایران ہے، نہ انڈیا ہے، نہ امریکہ ہے. اور وہ انڈیا جو کہ نان لائن تھا، وہ انڈیا جو کہ ایک غیر گاندھی کا انڈیا اور نہرو کا انڈیا اور مہاتما کا انڈیا اور اندرا کا انڈیا واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ. مودی تو امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہے، وچ از ویری ڈینجرس فار پاکستان، ویری ڈینجرس فار پاکستان. اور یہ جو ہمارے خلاف اٹامک کی، بیکاز ہماری گروتھ ریٹ اور ہمارا ڈیفیسٹ بالکل یوں ہے. اگر آپ چائنیز 46 بلین بھی ڈال لیں تو ختم ہو گیا کام. یہ تو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں لوگ، پیسے اپنے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر وہ آدمی اس ملک کا غدار ہے جس نے پیسے پاکستان سے باہر رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو ڈر ہے کہ پاکستان قائم رہنے والا ملک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مودی بیٹھا ہے خطرناک ہے، لیکن مودی کے تو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بہت ہی کلوز اچھے تعلقات ہیں. بڑے جندال کے اور نواز شریف صاحب کے بیٹے کے اسی طرف ان کی نظر ہے. سارا کابل میں لویا پڑا ہوا ہے. یہ بزنس مین ہے، ان کی اپروچ اور سوچ یہ کدو قسم کے سیاستدان. اللہ نے اولاد ہی ان سب کو نلائق دی ہے. یہ 5 بڑے سیاستدانوں کا فنی خرابیاں ان کی اولاد میں. یہ اس قیادت کے معیار پر نہیں پورے اترتے
جو پاکستان کا تقاضا کرتی ہے. اور یہ تقاضا ہے کہ ہمارے یہاں حملہ ہوا نوشکی از اے کوریڈور. اس کوریڈور کے نقشے پہ دیکھیں نوشکی کہاں ہے, اس گاؤں کو دیکھیں, ملاکنڈ کہاں ہے. یہ وہ نائل نالائق نکمے نکٹو لوگ ہیں جن کا وین نہیں ہے. انہوں نے وہاں جا کے سٹیٹمنٹ, میں نے خونش کرنے دیں, اب آپ دیکھیں وہاں جا کے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جان کیری نے جب کروز چلائے تھے نا مشرف کے دور میں بھی, جو پاکستان کو اللہ نے نعمت بھی بنا دی, ورنہ اگر وہ کروز ہمارے میزائل جو پھٹے نہیں ہاتھ نہ آتے تو ہم شاید آج بہت پیچھے ہوتے پاکستان کے دفاع میں. لیکن اب پاکستان کے پاس موسٹلی ٹیکنالوجی وہ آئی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یا چوری کی گئی ہے, جو جیسے بھی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے وسائل اور ایک اٹامک ہم نے سمارٹ بم بنایا. اس طرح ہل رہا ہے امریکہ. کیوں نہیں گئے نا, اب میں اس لیے پروگرام نہیں کر سکتا. لیکن سر امریکہ کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ امریکہ کے لیے بم اس سارے خطہ میں امریکہ کی لڑائی ہے. سارے خطہ میں اسلامی دنیا کو امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور سب سیاستدانوں کو میں میسج دیتا ہوں کہ میں 5 دفعہ مشرف کے ساتھ پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ ملا, اور جب امریکہ کا مقصد حل ہو گیا 2 دفعہ مجھے جہاز سے ذلیل کر کے رسوا کر کے اتارا گیا. اعتراض یہ اور میں جا بھی نہیں رہا تھا. امریکہ ایک ایسی سپر پاور ہے جس کے ہر طرف انٹرسٹ ہے. یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ خیال ہے. لیکن ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں جیو پولیٹیکل صورتحال میں کہ اگر گوادر بننے میں کامیاب ہو جاتی ہے, کوئی سانحہ اور حادثہ پیدا نہیں ہوتا. یہ 43 سال کا جو معاہدہ ہے, یہاں جو پنگا لے گا وہ چین کے براہ راست پنگے میں یہ کئی ہزار ایکڑ زمین ہے شامل ہوگا. اور اگر آج جو ایکسرسائز ایران کر رہا ہے اور وہاں پہ اور انڈیا کر رہا ہے, کل ایران اور امریکہ کرے گا اور انڈیا کرے گا, تو پرسوں وہاں چین اور پاکستان کے فلیٹ بھی کھڑے ہوں گے اور چین بھی ایکسرسائز کرے گا, نہ صرف گوادر بلکہ پسنی, مارواڑا اور اپ ٹو دی یمن بارڈر. نواز شریف صاحب کے ایک بعض قریب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیناما فائلز امریکہ کی CIA کی سازش ہے تاکہ چائنا گوادر پورٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو راستہ روکا جائے, کیونکہ نواز شریف بعض لوگ یہ چین کے کہتے قریب ہیں ہو کہ گئے. یہ مخبری پاکستان سے ہوئی ہے نوشکی پہ حملے کی. لوگوں کی بات چھوڑیں, چائنا کوریڈور آرمی از کمیٹڈ, اور یہ معمولی نہیں, ہم خیرات میں نہیں کر رہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ساری دنیا میں چین کا راستہ بند ہو گیا. جب لوگ سارے چین کرتے ہیں, میں سب سے بڑا فیورٹ چین کا ہوں, چیون لائی سے لے کے اب تک, اسٹوڈنٹ لیڈری سے لے کے. لیکن وہاں سے دیکھیں نا, کہاں سے شروع ہو جاؤں, تائیوان سے شروع ہو جائیں, ادھر آ جائیں, نارتھ کوریا سے شروع ہو جائیں, نیچے آ جائیں, جکرتا آ جائیں, ملائیشیا آ جائیں, اور ادھر بینکاک آ جائیں, انڈیا آ جائیں, اس کا تو بس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ خطہ جو ہے یہ پاکستان کی تباہی اور پاکستان کی ترقی کا راز بلوچستان میں ہے. بعض اوقات مجھے خطرات بھی ہوتے ہیں, سوری ٹو سے, یہ بلوچستان جس کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی مائنز ہیں, دنیا کے سب سے بڑے سورسز ہیں, یہ پاکستان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے. اس کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے, کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور جب پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, کرپٹ لیڈرشپ, وہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو بلوچستان سے بہت بڑے خطرات بھی جنم لے سکتے ہیں. اچھا, اب آپ نے کہا کہ بچے سب کے نالائق ہیں. ایک بچہ جو بہت نالائق ہے, جس کے بارے میں ہمیشہ آپ اس کی مذمت کرتے رہے ہیں, اس بچے کے ساتھ تو آپ نے ملاقات کی ہے چند دن پہلے بڑی محبت سے. دیکھیں, وہ حادثاتی ملاقات ہوئی, سب سے زیادہ لوگوں نے اسی پہ شور ڈال دیا. میں نے اسے ایک لفظ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ اس نے مجھے جو بات کی وہ ساری باتیں ابھی میں نے قوم سے شیئر نہیں کی ہیں. اس نے بھی تیز مجھ سے سوال کیے, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی ٹی وی پروگرام دیکھنے کا اتنا اس کے پاس ٹائم ہے. اور اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب, I'll talk to my Baba at any cost, I'll not allow him to support Nawaz Sharif. Really? Whatever the crisis. اگلا فقرہ بھی سن لیں. اس نے کہا جو مرضی حالات ہو جائیں ہمارے ساتھ, میں اپنے بابا کو اجازت نہیں دوں گا. اور پھر میں ایسے دیکھ رہا ہوں, اگر کسی نے حماقت کی, آج سنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان لگا ہوا ہے, پھر پیپلز پارٹی نے کیا بیان لگا ہوا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی ملاقات کرانے میں میں کامیاب ہو گیا. میں جہاز میں پڑھ رہا تھا ابھی, وہ گئے ہوئے ہیں نا وہاں پہ, کہ میرا مشن کامیاب ہو گیا, وہ بات چیت کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. جو آصف زرداری خود پاکستان نہیں آ سکتا, اس کا بیٹا اس کی پارٹی کے لیے راستہ بنا سکتا ہے. اتنی سمجھ ہے کہ بلاول میں اتنی سمجھ, اتنی میچورٹی اب آ گئی ہے. یعنی یہ آپ کے پچھلے تمام اندازوں کے پھر اب آپ برخلاف بات کر رہے ہیں اس کے خلاف, جو کہ وہ سٹینڈ لے لے آصف علی زرداری کے خلاف کے اوپر, مطلب ایک خلاف تو نہیں لیکن وہ ان کو سمجھا سکتے ہوں. میں اتنی بڑی پول وارڈ کی چھلانگ نہیں مار رہا, میں یہ 100 میٹر کی ریس رکھ رہا ہوں کہ مجھے
بلاول کی سوچ میں اور آصف زرداری کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیا ہے. کل یہ دونوں باپ بیٹے علیحد ہوتے ہیں. اگر بلاول اپنے نانا کی سیاست کرتا ہے تو پاکستان کی سیاست میں پیپلز پارٹی زندہ ہو سکتی ہے, ورنہ پنجاب میں تو ویسے ہی سیاسی مردہ ہی ہے. اس کے ووٹوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے اور اس کا بڑا امپیکٹ بننا ہے. اور بلاول یہ کھیل برا نہیں کھیل رہا ہے. اچھا, اب ہم چونکہ آپ سے ہر مہینے ہی ملاقات کرتے ہیں, اب تو یہ پھر بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بلاول بھٹو کے بارے میں آپ کے خیالات میں ایک بہت بڑی بدلے ہیں. آئی ایکسیپٹ دس. اچھا, دس از اے سی چینج. چینج تو نہیں کہہ سکتے, ایک اگلی ملاقات کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ واقعی مکمل بدلے ہیں. یہ ملاقات کب ہونی ہے؟ کسی وقت بھی ہو سکتی. نہیں, یہ ملاقات تو آپ کی اتفاقیہ نہیں ہو گئی تھی اتفاقیہ کوئنز برتھ ڈے پہ اتفاقیہ برٹش ہائی کمیشن میں؟ بالکل اتفاق. وہ تو ہماری بھی ہوئی تھی, لیکن وہ تو مطلب ایکسیڈنٹل تھی, اس کی پھر اتنی اہمیت کیا ہے؟ جی جی. اچھا, لیکن پیپلز پارٹی تو آپ کو ملنے بھی آئی نا وہاں پہ لال حویلی کے اندر. اعتزاز صاحب آئے, خورشید شاہ صاحب تشریف لائے, اور آپ اکیلے وہاں نعرے مار رہے تھے گو نواز گو, اور اعتزاز اور خورشید شاہ بالکل پریشان کھڑے تھے آپ کے ساتھ, اگر آپ کو یاد آئے. دیکھیں اعتزاز اور خورشید, دیکھیں 40 سال کے بعد 45 سال کے بعد پیپلز پارٹی لال حویلی کی سیڑھیاں چڑھی ہے. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے. کسی زمانے میں ہمارا ہی الیکشن ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں نا, جو ہم نے ایک الیکشن میں 5-10 ہزار ووٹوں سے شکست کھائی, وہاں 22 کینڈیڈیٹ ہمارے خلاف کھڑے کر دیے. فضل الرحمان نے بھی 1000 ووٹ لیے, اور اتحاد المسلمین نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے, نورانی صاحب نے بھی کینڈیڈیٹ. سو یہ ایک اسٹریٹجیکل پالیٹکس ہے شیخ رشید کو روکنے کے لیے. لیکن جس شخص کا سپیکر بند ہے امریکہ, اس کو روکنا کیا؟ آپ اسمبلی میں نہیں ہیں؟ ایک سیٹ میں ہارا. اچھا ٹھیک. میں جس طرح اسمبلی میں ہوں ویسا کوئی بھی ممبر اسمبلی میں نہیں ہے. جس شخص کے لیے دیکھیں کہ میں خود ٹی او آر سے پیچھے ہو گیا, میں 2 دن غائب ہو گیا, میں نے کہا میں اپنی اس پارلیمانی پارٹی کے لیے, اپوزیشن کے لیے بحران نہ پیدا کروں کہ میں کہوں میں بھی ایک پارٹی کا لیڈر ہوں جس طرح دوسرے بیٹھے ہیں. شیر فوز صاحب کی طرح. میں آپ ضرور نام لینا چاہتے ہیں فار گاڈ سے یار. میں کہتا ہوں 7-8 جتنے بھی لیڈر ہیں ایک ہی پارٹی کے لیڈر ہیں. وائی یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید ایک سیٹ کا لیڈر ہے؟ دا ریزن از کہ مجھے پتا ہے کہ اس ٹی او آر سے کچھ نہیں نکلنا. نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھ رہے ہیں یہ ٹی او آر لوگوں کو رمضان عید کے بعد سڑکوں پہ لائے گا, اپوزیشن کو اکٹھا کرے گا, اور کل سمیع الحق بھی آ رہے ہیں, میں وہاں بھی جاؤں گا, انہوں نے بار بار مجھے فون کیے ہیں اسلام آباد ہوٹل میں. ریلیجس فورسز نکلیں گی, پولیٹیکل فورسز نکلیں گی, اور جو سولو فلائٹ کے شوقین ہیں ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تو آپ کی پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ ٹی او آر پہ کوئی, میں اس سے بڑی پیشن گوئی پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ 2016 نواز شریف کی سیاسی فاتح خانی کا سال ہے. مارچ اپریل سے شروع ہوگا, ستمبر اکتوبر پیک پہ ہوگا. عید ہوگی. یہ میں نے کہا کہیں. کہاں کہا ہے آپ نے؟ کسی پتہ نہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب ایک دن پہلے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ کوئی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے, اعتماد ان کو نہیں ہے کہ یہ کمیشن بات تو سن لے. وہ کہتے ہیں کمیشن بننے پہ وہ ہی از ناٹ ویری, ان کو نہیں لگ رہا کہ کمیشن بن پائے گا. وہ پورا اعتماد نہیں ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ ٹی او آر پہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے گورنمنٹ روز کا. لیکن گورنمنٹ کی تو ضرورت ہے کہ کمیشن بنے. گورنمنٹ کی ضرورت ہے ٹائم قائم کرنا. یہ بے وقوف ہیں, یہ بے وقوف ہیں. کمیشن کھیلتے کھیلتے یہ کمیشن کھانے والے کمیشن ہی کہتے ہیں کہ بن جائیں. سر جی مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آج انڈیا حملہ کر دیتا, رات کو 2 فائر کر دیتا ہے, کیا یہ 19 کروڑ بینگن, آلو, گوبھی, ٹماٹر, پیاز, ادرک, دھنیا ہیں یہ 20 کروڑ لوگ کہ انٹرنیٹ سے اس کو چلائے گا وزیر اعظم حکم دے گا؟ یار خدا کے بندو, کیا ہم مردہ دنیا میں ایسی قومیں ہیں کہ جو اٹامک پاور ہے اور اس کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, خدا اس کو صحت دے اور صحت کاملہ دے, یہ نہ ہو کہ پھر یہاں مسئلہ پیدا ہو اور پھر دل لے کر باہر چلے جائیں. دل اور دکان میں فرق ہونا چاہیے. مسئلہ دل کا ہے, مسئلہ دل کا ہے, کریانے کی دکان کا نہیں ہے. اور پھر دکان کا مسئلہ پیدا ہوا تو گاہک ہر قسم کا ہوتا ہے. 20 کروڑ لوگوں نے اپنے بچوں کی دکان کی بھی حفاظت کرنی ہے. گینگ آف 5 صرف اپنے بچوں کی دکانوں کی حفاظت کر رہا ہے. گینگ آف 5, this is the new term, گینگ آف 5. ایک بریک لے لیں ناظرین, وہ سوال وہی رہ گیا کہ and they are 30 kids. یہ میں نیا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں گینگ آف 5 and they are 30 kids. They are the real problem of Pakistan. علی بابا, corruption, dishonesty, sluggishness. پہلے سٹوری تھی علی بابا 40 چور, اب آپ نے ایک نئی سٹوری چھوڑ دی ہے گینگ آف 5 and they are 30 kids. 30 kids. لیکن ناظرین ابھی وہ چیز وہی رہ گئی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچ رہے ہیں, اور ان کے پہنچنے کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.
ناظرین ویلکم بیک. آج شیخ صاحب نے ایک نئی ٹرم جو ہے وہ استعمال کر دی ہے, ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کر دی ہے پاکستان کی میڈیا مارکیٹ میں, گینگ آف 5 and 30 kids. چلیں اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار ان کے ساتھ تھے, دونوں نے ملٹری چیف سے ملاقات کی, اس کے بعد وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے. بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہے اس موقع پہ شہباز شریف صاحب کا لندن جانا, 4-5 دن وہاں پہ ہونا, جبکہ وزیر اعظم جو ہے علیل ہیں, بیمار ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, اس کی سیاسی اہمیت کیا بنتی ہے؟ یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کیا اہمیت بنتی ہے سر؟ دیکھیں, شہباز شریف فوج کو ماموں بنانے میں ایکسپرٹ ہے. ماموں یعنی گولی دینے میں, اچھا, ڈاج دینے میں. ہو گیا میں جانوں اور نواز شریف جانے, حرام ہے نواز شریف اس کی کوئی بات مانتا ہو. اچھا, شہباز شریف صاحب کی بات نہیں مانتے نواز شریف صاحب؟ I'm sure whatever I'm saying this is my experience. یہ میرے ایکسپیرینس سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ بعض باتوں میں دوسرے سب سے سر مجھے میرے ذہن میں بات آتی ہے, آپ کہیں اور لے جائیں گے. میں جو اس سے اہم بات کرنا چاہتا کہ یہ بریگیڈیئر نیاز نے اور یہ نواز شریف کو رہائی دلانے میں شہباز شریف کا بڑا رول ہے, اور مجھے پورا یقین ہے اسرائیل شریف کی ٹیم کو بھی وہ یہی گولی دے رہا ہے, اور ان کو پورا یقین ہوگا کہ شہباز شریف از اے ویری نائس مین. وہ بھائی کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتا. دیر از اے اونلی ہوپ دیٹ از چودھری نثار, کہ جو راجپوتوں کی طرح کوئی فیصلہ کر سکتا ہے, پر وہ ڈرتا ہوگا کہ پارٹی کے بغیر تو صرف شیخ رشید ہی الیکشن لڑ سکتا ہے نا, 3 دفعہ نواز شریف کو شکست دے سکتا ہے, اور کسی کے بس کا روک نہیں ہے. 30-40 لوگوں کی سپورٹ تو ہے ان کو پارٹی میں, 50-55 لوگوں کی ہو گئی ہے 45 سے. چودھری نثار صاحب کو, چودھری نثار کی میں بات نہیں کر رہا, ایک فارورڈ گروپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سا فارورڈ گروپ ہے؟ یہ اسی طرح بن جاتا ہے جو مسلم ابر آلود ہوتا ہے حفاظتی اقدامات کے طور میں. یہ حفاظتی ٹیکے لگوانے والا وہ گروہ ہے جو منظور بھٹو کے ساتھ بھی ہو گیا. اس فارورڈ بلاک کا کوئی لیڈر بھی ہے؟ ابھی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا, پاکستان میں جو جینون لیڈر ہیں ان کو تو کوئی آگے آنے نہیں دیتا, باقی سارے حادثاتی لیڈر ہیں. وہ جو کون سا تھا جو پاناما لیگ کا باپ IMF کا منگایا تھا آپ نے بیروت سے, کیا نام تھا اس کا, ورلڈ بینک کا جو پرائم منسٹر معین قریشی, جس کے باپ کے قبر کا بھی نہیں پتا تھا, میں نے کسی اور پہ کتبہ رکھ کے اس کی دعا کرا دی. سو اس ملک میں اسی قسم کے شوکت عزیز ٹائپ پیراشوٹ سے اترنے والے. اس کے بعد نواز شریف اور قوم کی حالت دیکھیں. خدا سوال آپ نے کر لیا, لیٹ می فنش دی ریپلائی. اب نواز شریف صاحب سے خدا ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ مسلمان کی یہ شان ہے, اس کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ میری خدا سے دعا ہے کہ جلدی ریکوری کرے. شہباز شریف جو پیغام لے کر گیا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اگر فوج مینٹلی طور پر اس جگہ پہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ماموں بنانے میں شہباز شریف کا جواب نہیں ہے, اور فوج اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اس ملک میں جو لوٹ مار کرنے والے ہیں اگر اس کا احتساب نہ ہوا تو یہ ملک بغیر کسی لڑائی کے ہی بیٹھ جائے گا. فوج اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے, اکانومسٹ آپ ہیں, کہ جان بوجھ کر ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, للے تھللے اڑاؤ, یاشیاں مارو, IMF سے ورلڈ بینک سے رسی دے رہے ہیں. ان دی اینڈ جب پاکستان کی ڈیفیسٹ اور پاکستان کی GDP اور یہ سارا مسئلہ وہ کہیں گے یہ نیوکلیر ادھر کرو. یہ سارا ڈرامہ ٹوپی ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے پاکستان کے, اور اس کو UN میں لے جائیں گے یہ, اور پاکستان کے ساتھ پیسے کا کیا تعلق ہے نیوکلیر کے ساتھ؟ اگر پاکستان کے $100 بلین ڈسیبل ایک ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر کنٹری جو ہے وہ نیوکلیر کے لیے اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور صرف نیوکلیر ہی نہیں, اور جس انڈیا کو دیکھیں نا, وہ جس نے بھی اس طرح کی اس کی تباہی ہوئی, بٹ ان دی اینڈ نواز, جس طرح شہباز شریف کو شاید فوج نہیں سمجھ پا سک رہی, اس طرح مودی کو نواز شریف نہیں سمجھ سک رہا. مودی کے بارے میں جو اس نے ایک ذہنی تخیل بنا لیا ہے, وہ کیا ہے ذہنی تخیل؟ اس کا تخیل پہلے سے انڈیا کے بارے میں بڑا پازیٹیو ہے. اگر آپ دیکھیں اس نے تو ایون جو لشکر طیبہ اور دعویٰ کے لوگ ملنے گئے اس کو ماڈل ٹاؤن میں, اس کو کہا کہ کشمیر کی آزادی کا یہ, اور جب چلے گئے تو شام کو انٹرویو دیا کہ یہ انڈیا پاکستان میں ویزا بھی فضول ہی ہے, کیا ہے ہم شام کو امرتسر جائیں, وہ لاہور پھر کے جائیں, شاپنگ ہو, کاروبار کھلیں, جی رستے کھلیں. نہیں لیکن ادھر سے تو ایسی کوئی ریسیپروکیشن نہیں ہو رہی نا ہندوستان کی سائٹ سے. سر جی ہندوستان نے پاکستان کے کسان کے گلے میں کڑا ڈال دیا ہے. وہ گندم کا ریٹ نکال رہا ہے, وہ مرچ کا, ہلدی کا, دھنیا کا, پیاز کا, ٹماٹر کا, آلو کا, وہ ریٹ نکال رہا ہے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس قوم کو کہ اتنی بڑی اس کو سبسڈی ملتی ہے, اور پاکستان کی گندم, پاکستان کا کسان اب 1300 روپے شہباز شریف صاحب نے گندم کی قیمت لگائی ہے, 1140 روپے میں مل آنر اٹھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے.
ان کے پاس بوریاں ہی نہیں ہیں گندم اٹھانے کی. جس ملک میں کینیڈا اور نیو یارک کی فلائٹ کے لیے پی آئی اے کے پاس کمبل اور تکیے نہیں ہوتے, اس ملک میں دیکھیں نا, اس ملک میں کسان کے لیے بوریاں نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کو نظر نہیں آتا کہ مودی صاحب کے ارادے کیا ہیں, ان کی انٹینشنز کیا ہیں, ان کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ کیوں نواز شریف صاحب اتنے بھولے ہیں کیا؟ مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا, نواز شریف صاحب کے والد مرحوم سے ایک دن میری اس بات پہ بڑی ڈسکشن ہوئی. ان کا خیال تھا کہ شیخ رشید جب بھی آرمی رولر ہوگا حالات ٹینشن والے ہوں گے, جب بھی ایک پولیٹیکل الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات. لیکن میاں شریف کی تو ساری سیاست جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے, ان کی اپنی یہ تھنکنگ تھی. دیکھیں بہت دور آپ لے گئے. جنرل ضیاء الحق کی جب سیاست شروع ہوئی, میاں شریف واز اے ماسٹر مائنڈ مین, وہ ایکسٹرا, وہ فیوچرسٹ تھا. یہ اولاد ہر ایک کی آگے نلائق آ رہی ہے. ثبوت تو کوئی نہیں ہمارے پاس نلائق ہونے کا. نواز شریف آپ خوش ہیں اس حکومت سے؟ آپ خوش ہیں اس حکومت سے کہ جس حکومت میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ امن ہے, صوبوں میں روز 2-2 3-3, کیا دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے جہاں سیکیورٹی کے روز 2 بندے شہید ہو رہے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ کراچی میں جو را اتنی پنپ چکی تھی, اگر فوج جو ہے وہ نہ کٹھی کرتی تو یہ 3-4-5-10 ہزار نوجوان ود دی آرمز کافی تھے کراچی کو مکتی بانی کی سیاست کرنے کے لیے. جو کوئٹے میں بی ایل اے کی جو صورت حال ہے کہ جس کو پکڑتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اتنا اسلحہ اور اتنا پیسہ ہے. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی فوج نے پاکستان کے ٹوٹنے کے عمل کو لمبا کر دیا ہے. وہ قریب جو وقت آ چکا تھا اور سب سوائے بلوچستان کے کسی جگہ خطرات نہیں ہیں, اور بلوچستان میں کوئی قومی لیڈر جاتا ہی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ لوگ گورننس میں اور ملک کی سلامتی میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اپنے جہاں ان کے انٹرسٹ آتے ہیں, جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ آتے ہیں وہاں ان کی ذہانت بہت ہے. دیکھیں نا, پاکستان کی سیاست کو مینیج کرنا, 3 دفعہ وزیر اعظم بننا, اپنے خاندان کے انٹرسٹ کو دیکھنا, سیاست کو کنٹرول کر لینا, ساری پارٹی کو متحد رکھنا, سب کے ذہن میں خوف رہنا, پی ایم ایل این میں کوئی دراڑ نہ پڑ سکنا, یہ سب ان کی انٹیلیجنس کی نشانی. جب سارے سیاست کے ٹاپ گینگ آف 5 جو ہیں چور ہوں گے, جب آصف زرداری لوٹے گا اس ملک کو, جب نواز شریف اور یہ خاندان لوٹے گا اس ملک کو, اس ملک میں جتنا سیاستدان جو ہے جس کی اعتماد کی لوگوں, اس ملک کا سب سے بڑا حادثہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے قوم میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جس پہ قوم کو اندھا یقین ہو کہ یہ ہمیں کنویں میں نہیں گرے گا. عمران خان جو آپ مجھے پتا تھا آپ یہ کہ میرے قریب ہے, بٹ جو میں نے بات کہنی تھی, اگر اندھا ایک یقین ہو قوم کو تو قوم یہاں خون خرابہ کر دے گی. جس دن قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا نہ مولوی فضل الرحمان ٹائپ کا ہے جس سے نفرت کرتے ہیں, بدبودار لوگ ہیں, بدبودار لوگوں کو جو اسلام پہ جان دینے والا یہ ملک کا بچہ ہے, جس ملک کا مذہبی لیڈر فضل الرحمان جیسا ہوگا تو پھر لوگ کیا سوچیں گے, کدھر جائیں گے؟ لیکن لوگ اور ملک ایک شخص کا نام نہیں ہے. یہ 20 اللہ آپ کا بھلا کرے. 20 کروڑ یہ آج آپ شیخ رشید کی زبان بولے ہیں, یہ قوم یہ سمجھتی ہے یہ شخصیتیں ختم ہو جائیں گی. یہ جتنے قبرستان ہیں, میانی صاحب, پیر ودائی عیدگاہ, یہ سارے یہی سوچتے تھے یہ دکان میری وجہ سے چل رہی ہے, یہ ملک میری وجہ سے چل رہا ہے, یہ گھرانہ میری وجہ سے چل رہا ہے. نو سر, یہ چلتے رہتے ہیں بعد میں, یہ چلتے رہتے ہیں بعد میں. اور دیکھیں, اگر شخصیتوں نے ملک چلانا ہے تو سارے سیاستدان 65 سال کو کراس کر چکے ہیں. ایک ہی سال اموات ہوگا, پھر کوئی ہارٹ اٹیک سے ہوگا, کوئی تپدق سے ہوگا, کوئی ویسے ہی گٹے گوٹوں سے رہ جائے گا. بعد میں قانون بنائیں گے کہ جناب جو وزیر اعظم ہو اس کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ بعض ایسے بیمار وزیر اعظم ہی رہے ہیں کہ جو 2-2 بجے تک اٹھتے ہی نہیں تھے, دوائی لے کے سوئے ہوئے ہیں. جی ملک کے مسائل دیکھیں اور قیادت کا انتخاب دیکھیں, قیادت کا بحران دیکھیں آپ. قوم کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے, ان کی طرف دیکھتے ہیں, یار ان کے منہ سے کوئی گرے گا تو یہ غریب کا بچہ کھائے گا, تو وہ جیت جاتے ہیں. اس ملک کا سسٹم تبدیل ہو تو شاید قیادت کا بحران ختم ہو سکے. سسٹم تبدیل ہو. اس ملک کا میجر بحران جو ہے وہ لیڈرشپ کا نااہل ہونا, نالائق ہونا, نکٹو ہونا, نکما ہونا, کرپٹ ہونا, ڈسانسٹ ہونا, سلگش ہونا, وین نہ ہونا, اور اپنے خاندان کے لیے صرف سوچ. شاید نئے صوبے نہ بننا ممکن ہے, شاید لوکل گورنمنٹس نہ ہونا.
لیکن اب تو لوکل گورنمنٹس کس نے روکی ہوئی ہیں؟ وہ بیڑا غرق ہو گیا ان کا، وہ لوکل گورنمنٹ تھوڑا رہی ہیں. ایک بریک لے لیں ناظرین. وہ سوال کہ شہباز شریف صاحب لندن میں لینڈ کر رہے ہیں، چودھری نثار جو ہیں دونوں، تو اس کی اہمیت ہے کیا؟ وہ وہی رہ گیا ہے، اس پہ پھر واپس آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وہ جو سوال یہ کہ شہباز شریف صاحب لندن میں لینڈ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب علیل ہیں، کیا اس موقع پہ ایک انٹرنل فیملی کے اندر ٹرانسفر آف پاور کی بات ہو سکتی ہے؟ اس کی سیاسی اہمیت کیا بنتی ہے؟ اس پہ کامنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب کا. شیخ صاحب دے نہیں رہے ہیں، یہیں سے بات کا آغاز میں دے دیتا ہوں. شہباز شریف کو کبھی وہ آگے نہیں لائے گا نواز شریف. وجہ اب میں ساری وجہوں کا ٹھیکہ بتانا قوم کو، میں نے تو نہیں، یہ قوم خود بھی تلاش کرے. دیکھیں یہاں خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے، جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں نا تو شوہوں کے گھر بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک دکان میں 2 3 بھائی 30 40 سال تک چلتے ہیں. جب دکان کا بچے جوان ہوتے ہیں نا پھر اسے کہتے ہیں ڈیوائیڈیشن، کیا اس کا اردو ترجمہ، ونڈاڑا جو ہوتا ہے. سو اب مسئلہ یہ ہے بٹوارا. سو اب وہاں سیاسی بٹوارا اس خاندان میں بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف باپ کے مرنے کے بعد حیا کرے گا. وہاں ٹاپ پرائرٹی پہ ہوں گی کلثوم نواز صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب. لیکن اب مریم بیٹی تو ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے پولیٹیکل پاکستان میں. سر اس کو جب اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت جب ختم کی تو منسٹر آف انویسٹمنٹ میں تھا، مجھ سے لے کر اس کو انہوں نے دی، مجھے انڈسٹری میں بھیج دیا. میں نے کہا جی انڈسٹری تو میری ہے نہیں نا، مجھے پتہ کیسے لگتی ہے. اس نے کہا تو وہ اچھی چلائے گا جو چیز جس کی نہیں ہوتی. اور اسحاق ڈار نے نواز شریف صاحب کو کہا آپ نے قرضے ورزے لینے اور سارے بینک بھرے ہوئے ہیں، اور شیخ رشید کو قرضوں کا اس کو سمجھ نہیں ہے، نہ اس کا معاملہ ہے نہ اس نے دینے ہوں گے، تو آپ نے اسحاق ڈار کو لگا لیا. دیکھیں یہ اس ملک میں جو چور سیاستدان ہیں وہ رشتہ داروں کا گھیراؤ رشتہ داریاں بناتے ہیں. ایک رشتہ داروں کی بھی پالیٹکس ہے، بڑا خاندان بڑے خاندان کیا کے یہ ساتھ. صحیح نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی سینٹر آف پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ تو شہباز شریف ہیں؟ دیکھیں جی اگر شہباز شریف لائے تو 12-16 سال بعد میں نے شہباز شریف صاحب کو خود پیغام بھیجا ہے کہ جمہوریت بچ سکتی ہے اگر تم آگے آ جاؤ یا نثار آ جائے، ورنہ اس جمہوریت کو رنڈوا ہونے سے یا بیوہ ہونے سے اشتہار لگا ہوگا رشتہ برائے جمہوریت. جتنا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ اور کام ہوا ہے پنجاب میں وہ سب شہباز شریف صاحب کی محنت کی. دیکھیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اب آپ سرکاری بیان دینے لگے ہیں. اس ملک میں جتنی گاڑیوں والوں کی سروس کی ہے کہ یہاں گاڑی لائٹ پہ رکتی ہے، یہ اسلام آباد میں 8 ارب روپے کا برج اس لیے بنا دیا کہ گاڑی لائٹ پہ رکے نا. ہر امریکہ کے موڑ پہ 42 سٹریٹ 41 سٹریٹ 3rd ایونیو 4th ایونیو ہر 1 منٹ کے بعد گاڑی رکتی ہے جی. ہر 2 منٹ کے بعد امریکہ میں گاڑی رکتی ہے، ہر 1 منٹ کے بعد لندن میں گاڑی. اس نے کہا 20 پاؤنڈ لیں گے جو سینٹرل لندن میں داخل ہوگا. سر کسی غریب کی جھگی کے لیے بھی کام کیا آپ نے؟ غریبوں کو تو تباہ کر دیا اس گرین ٹرین نے، آپ کی اورنج ٹرین نے. تباہ و برباد، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ میٹرو کا جو حشر ہوگا آپ دیکھیے گا. ہم سنتے ہیں کہ لوگ میٹرو سے لاہور میں اور اسلام آباد میں بڑے خوش ہیں. سر دیکھیں اب آپ کو کس طرح میں مطمئن کروں کہ میٹرو سے یہ 70 ارب روپے سے یا 50 ارب روپے سے کہیں آسان منصوبہ شیخ رشید ایکسپریس وے تھا جہاں سب غریب امیر ہو جاتے، سارا رتہ، سارا گنج منڈی، سارے پلازے بنتے. ان کے اپنے گھر دیکھو. ایک میں جملہ کہتا ہوں آپ برا نہ منائے قوم، 1935 سے نواز شریف کہہ رہے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں، ان کا گھر پورا نہیں ہوا ابھی تک. یہ خوشحال نہیں ہوئے جی. یا پروردگار ان کو صحت بھی دے اور خوشحال بھی کر، یہ قوم بھی خوشحال. جب تک ان کا خاندان جو 1935 سے شروع ہوا ہے خوشحال نہیں ہوگا، یہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا پیٹ، ان کی ہوس، ان کا کاروبار. ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ غریب تھا، ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ امیر تھا. ان دونوں بھائیوں کو بلاؤ کمیٹی میں، کمیشن میں. دیکھو آپ کا خیال ہے کہ میں نے اسے کہا شہباز صاحب کو کہ تم آ جاؤ بھائی، اس نے کہا یہ دانہ ڈال رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دانہ نہیں ڈال رہا. میں کہتا ہوں یہ اب چاہتے ہیں کہ فوج ان کو ذلیل کر کے نکال دے. یہ چاہتے ہیں پھر یہ شہید بنے، پھر یہ لوگ سارے اکٹھے ہوں فوج کے خلاف. میں فوج کو کہتا ہوں مت آؤ، ایسا قانون بناؤ، ایسے اقدامات کرو. اور میں شہباز شریف نے جو کل پرسوں امریکہ کو چھوڑو، امریکہ کی ایسی کی تیسی امریکہ اجازت دے گا. وہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں ہم برداشت کریں گے؟ لاتعداد مائیں، بچے، بیٹے
بیٹوں کو یہاں کہہ رہی ہیں جن کی مائیں وہاں کہ بیٹا ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں مل جاؤ. پتہ نہیں میرے ساتھ تو جو ہوئی ہے سارے پاکستان کے ساتھ ہونے لگی ہے. دیکھیں جب یہ جہاز میں چڑھتے ہیں نا ادھر سے امریکن پاسپورٹ نکالتے ہیں. ہر وہ چیز کی ہے پالیسی میں جو کہ امریکہ کو خوش کرنے کے. مودی کو انہوں نے انگیج کیا, ہندوستان کو انگیج کیا, افغانستان کی پالیسی, فوج کے ساتھ بھی انہوں نے ایک فرکشن رکھی. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو امریکنز چاہتے ہیں. میں تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں, ساری تاریخ پہ آپ کی نظر ہے. یہ امریکہ جو سعودی عرب سے کر رہا ہے, یہ امریکہ جناب علی, یہ دیکھیں اس کے مارنے کی انداز اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. یہ صرف اس ملک میں افغان قوم ہے جو 44 قوموں کے ساتھ لڑنے کے باوجود اس نے امریکہ کے آگے ہتھیار نہیں ٹھیکے. ہم تو امریکہ کے ویزا کے لیے اپنی ہر چیز جھوٹ بول دیتے ہیں, والدین بدلا دیتے ہیں, بیٹا پڑوسی کا لے جاتے ہیں. سر ہم کوئی قوم تھوڑی ہیں, ہم تو فرائیڈے مارکیٹ ہیں, سنڈے مارکیٹ ہیں, چلو فرائیڈے نہیں کہتا. قومیں غیرت سے زندہ رہتی ہیں. ایک امریکن ویزا کی لاٹری کل نکالیں, آدھا اسلام آباد وہاں لائن میں کھڑا ہوگا امریکن کے. اور یہ امریکہ ہے جس کا امبیسڈر مجھے فون کرتا ہے, شیخ رشید تیرا ویزا ہم نے کینسل کر دیا, یو کانٹ. میں نے کہا تو میں تو آپ کے ملک میں نہیں جا رہا. کہہ رہا آپ ہماری فضا سے بھی نہیں گزر سکتے. یہ اتنی مطلب پرست لوگ ہیں, اتنے مطلب پرست لوگ ہیں. پہلے افغانوں میں جب ضرورت تھی ضیاء الحق کو ماموں بنایا انہوں نے, مطلب پورا ہو گیا. ضیاء الحق کو آسمان میں پھاڑا انہوں نے, اور اس امبیسڈر کو بھی اپنے نہیں نکال سکے جو اندر غلطی سے بیٹھ گیا. آرنولڈ رافیل, وہ ضیاء الحق اس کو لے گیا, وہ اس کا اپنا جہاز کھڑا تھا. ضیاء الحق کم ہیئر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی جو اس وقت بیٹھی ہے ٹرمز آف ریفرنس پہ ایگری کرنے کے لیے, یہ ایک کمیشن نہیں بنا پائے گی کنسنسس سے؟ نہیں لگتا آپ کو کمیشن؟ دیکھیں میں نہیں دیکھتا, کیونکہ میں نے ایک ہی شرط رکھی ہے, یہ پارلیمانی کمیٹی اپوزیشن پارٹی سے آ کے منظوری لے گی کہ یہ ٹی او آر ہم اس سے اتفاق کر رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ وہاں سوائے ایک اے این پی کے جو کھل کے کہہ رہی ہے میں دیکھوں گا, نواز شریف کا سے کسی کا باپ استعفیٰ نہیں دے سکتا. نہیں, ایم کیو ایم اور دونوں حکومت سے سمپیتھیٹک. ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں میں کہتا, میں اسفندیار صاحب یہ امریکن ایجنٹ ہیں, باچا خان کی اگلی اولاد. یہ بڑے لوگوں کی ساری اولادیں اپنے باپ کے مشن سے منحرف ہوئی ہیں. بڑے لوگوں کی ساری اولادیں جس چپ کلش میں قید ہیں ان کے والدین, یہ تو واشنگٹن ڈی سی میں چھپے پھرتے. ہو سکتا ہے یہ اندازہ لگایا ہو کہ امریکہ کی مدد کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اللہ سب سے بڑی سپر پاور اور اللہ کی مدد کے بغیر گزارا ناممکن ہے. اللہ زلزلے لاتا ہے, سیلاب لاتا ہے, طوفان. کمیشن بنتے آپ نہیں دیکھ رہے, شہباز شریف صاحب کو ٹرانسفر آف پاور ہوتے بھی آپ نہیں دیکھ رہے, تو پھر سر نواز شریف کسی قیمت پہ شہباز شریف کو اسحاق ڈار کو لائے گا, کلثوم بھابی کو لا سکتا ہے, کسی قیمت پہ نہیں لائے گا. مریم بیٹی ویسے ڈیمیج ہو گئی پاناما لیکس میں. دیکھیں ہمارا تو یہ سبجیکٹ نہیں, توا کھولا ہے اندر سے تو پتہ لگا جناب علی یہ وہ ہمارے وہاں مالٹا بیچتے ہیں نا, کہہ رہا ہے جڑا کپو لال. جڑا کپو لال سمجھتے ہیں, جس کو کاٹو لال ہے. سو اگر یہ دبئی میں دیکھیں, دبئی میں سوئٹزرلینڈ کی آپ نے 10 پروگرام کیے, ساری دبئی میں انڈیا اور پاکستان آ گیا جی. اور اب جانے لگتے ہیں, پہلے ایک دو کوئی ڈھونڈتے تھے سستا ہوٹل, آج کل تو اس پہ بک ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ. تو لوگ کہتے ہیں جی کار اپنا خالی پہ ہے اتنے جانا ہوئے شیخ صاحب. میں کہا ہمیں کوئی اور الزام لگ ویسی. سو آج کل آپ دیکھیں نا دنیا میں مسلمان ایسے بحران سے خدا نہ خواستہ گزرنے والا ہے, جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے کرپشن کے خلاف, جس میں جان کیری بھی آیا ہے اور یہ لوگ آئے ہیں. پاکستان میں اگر استحکام ہو جائے, پاکستان میں بہت بڑی دولت. ایک ہفتے میں کوئی لندن سے اہم اعلان ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا؟ میں ابھی بھی اپنے میں قائم ہوں کہ ستمبر اکتوبر سے پہلے سارے اعلان ہو جائیں گے. اگر لڑائی ہونی ہے تو انہوں نے احتساب کا ایسا کڑا اور چھڑا اور رنڈوا قسم کا نظام آئے گا کہ یہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ. ابھی آپ نے دیکھا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو. فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ.